بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونس اگین میں ہوں محمد آصف آپ کے ساتھ. اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم خود کو کیسے ڈسکور کر سکتے ہیں, ہم اپنی حقیقی تلاش کیسے کر سکتے ہیں, ہم اپنی اندر کی دنیا کے کھوجے کیسے بنیں گے. سب سے پہلے تو میں واضح کر دوں کہ میں خود حقیقی منزل کا مسافر ہوں, اپنی ذات کی حقیقی تلاش میں ہوں. آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گا جو میں نے اپنے استاد سے سیکھی. یہ باتیں میری اپنی رائے ہو سکتی ہے, آپ اس کو غلط یا صحیح کہہ سکتے ہیں. میرے استاد, میرے مینٹور, میرے اسپرچل گرو شیخ احمد دباغ کہتے ہیں کہ آپ اپنے خدا کی تلاش کیے بغیر خود کی ذات کی تلاش نہیں کر سکتے. مجھے میری لائف میں ظاہری طور پر بہت سارے استاد ملے جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا, میں سیکھتا ہوں. میں اپنی لائف میں جن سے بھی مجھے سیکھنے کو ملے میں سیکھتا ہوں, لیکن جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا ظاہری طور پر, یہ میری زندگی میں حقیقی تبدیلی آئی, وہ تھے شیخ احمد دباغ صاحب, جن سے ملنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ حقیقی تلاش کیا ہوتی ہے. جب تک آپ کائنات کے بنانے والے کے اس قدرت کے سسٹم کو نہیں سمجھیں گے, اس پاک ذات نے اس دنیا کو کیوں بنایا, اس دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی. ہر ایک چیز کا جو اس دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جب تک ہماری باطن کی آنکھ یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں, اس زمین و آسمان میں جو بھی دنائی, قدرت, راز خدا کی ذات نے پوشیدہ راز فرمائے ہیں, جب تک ہماری اندر کی آنکھ دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی تو آپ بتائیں ہم حقیقت تک کیسے پہنچ سکتے ہیں. جب تک نیچر کو نہیں سمجھیں گے, خدا کے بنائے ہوئے سسٹم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, کو بتائیں پھر ہم اپنی جو ذات ہے, جو ہمارے اندر خزانہ پڑا ہوا ہے, کیا ہم اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اپنے کریٹر سے, جسے ہمیں پیدا کیا وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے کنیکشن کے بغیر, اس کے ساتھ جڑے بغیر ہم اپنی حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو نہیں جان سکتے. اگر میں اپنی بات کروں تو یہ میری اپنی رائے ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکشن کے بغیر, جب تک ہم اپنی خدا اس پیدا کرنے والی ذات کے ساتھ نہیں جڑیں گے, ہم صحیح معنوں میں اپنی اندر کی دنیا تک نہیں پہنچ سکتے. آج ہمارا حال یہ ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, مجھے آپ کا نہیں پتا, کہ ہم اپنے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر ادھر ادھر گوروں کی کتابوں میں, مغربی کتابوں میں ان کو پڑھ کر کچھ اور ورکشاپس اٹینڈ کی, کچھ لوگوں سے ملے, ہم نے سمجھا ہماری خود کی تلاش ہوگی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کچھ اور کتابیں پڑھنے سے, کہ ورکشاپس میں جانے سے ہم خود کو جان لیں گے. میں کتابوں کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن اصل خزانہ جو آپ کے اندر ہے, اصل خزانے تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے جو پہلے اپنی ذات کی حقیقت تک پہنچاؤ, پھر ہمیں بھی پہنچا سکے. اور ہم ہیں کہ ان سے اپنی تلاش کروا رہے ہیں جو خود نامکمل ہیں. ہمیں اپنی ذات کی اصل حقیقت تک کوئی کامل شخصیت ہی پہنچا سکتی ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ نہ دیا نشان منزل اے حکیم تو نے, نہ دیا نشان منزل اے حکیم تو نے, مجھے کیا گلا ہو تجھ سے, نہ تو راہ نشی نہ رہی. وہ فرماتے ہیں کہ جس منزل تک میں پہنچنا چاہتا تھا, میں تو خدا تک پہنچنا چاہتا تھا, وہ اپنے استاد سے کہتا ہے کہ تو نے تو میری منزل کا نشان ہی مجھے نہیں دیا, میں اپنے خدا تک پہنچنا چاہتا تھا, میں تجھ سے کیا گلا کروں, جو میری منزل تھی اصل میں تو اس منزل کا مسافر ہی نہیں تھا. جب ہمیں حقیقی استاد ملتا ہے, ہماری حقیقی تلاش ہو جاتی ہے, تو پھر ہمیں ڈاکٹر علامہ اقبال, حضرت واصف علی واصف, قدرت اللہ شہاب, بابا اشفاق جیسی بڑی بڑی شخصیت ملتی ہیں. پھر اس کے بعد حقیقی جب تلاش کے بعد ایسی بڑی شخصیت بنتی ہیں, جب وہ دنیا سے پردہ بھی فرما جاتے ہیں, تو لاکھوں لوگ ان سے فیض یاب ہوتے ہیں, رہتی دنیا تک ان کا نام لیا جاتا ہے. اور دوسری طرف میرے جیسے لوگ صرف اپنی میں کی پہچان کے لیے, کہ میں مشہور ہو جاؤں, لوگ مجھے جاننے لگے, لوگ اس کو ہی تلاش سمجھتے ہیں. جب تک حقیقی استاد نہیں ملے گا, حقیقی تلاش نہیں ہوگی, اور لوگ بہت جلد ہمیں بھول جائیں گے. بس یہی میسج ہے, خود کی حقیقی تلاش کے لیے کسی کامل شخصیت کی تلاش کریں جس کا ظاہر اور باطن پاک ہو, اپنی حقیقت اور اپنے خدا کی حقیقت تک پہنچاؤ. وہی شخصیت, وہی کامل استاد, وہی بابا آپ کے اندر جھانک کر, آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو حقیقت تک لے جا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی حقیقت میں سیلف ڈسکوری ہے. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.